السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے، وہ نماز چاشت کے بارے میں ہے۔ نماز چاشت اور اس کے بعد احکام اور آداب کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ نماز یہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، دل کو سکون فراہم کرتی ہے۔ نماز بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے۔ اور نماز دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نماز کا تعلق فرض یا فرائض سے ہے، اور دوسری نماز کا تعلق نفل یا نوافل سے ہے، یعنی فرض نمازیں اور نفل نمازیں۔ نوافل یا نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں اس کام کو جو کوئی مسلمان بغیر فرض ہوئے اور اسے اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے انجام دے، یعنی جو کام کسی مسلمان پر فرض نہ ہو اور وہ اپنی مرضی اور خوشی سے انجام دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے نوافل میں یا نماز نفل میں ہر وہ نماز آ جاتی ہے جو فرائض کے علاوہ ہو یا جو فرض نہ ہو، جیسے کہ فرض سے پہلے اور ان کے بعد کی دائمی سنتیں، نماز وتر، نماز چاشت اور تہجد وغیرہ وغیرہ۔ آج جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ نماز چاشت کے بارے میں، جس کا تعلق نفل نمازوں سے ہے۔ نماز چاشت کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسے پڑھتے تھے اور اپنے بعض صحابہ کرام کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ اور ایک آدمی کو یا ایک شخص کو تاکیدی حکم دینا یہ پوری امت کے لیے تاکیدی حکم کہلاتا ہے یا تاکیدی حکم ہوتا ہے، الا کہ خاص ہونے کی کوئی دلیل آ جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث لا ادعهن حتى اموت، صيام 3 ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام، متفق علیہ۔ مجھے میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا تاکیدی حکم دیا، یا 3 باتوں کی مجھے وصیت کی جنہیں میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ سب سے پہلی چیز، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا۔ دوسری چیز، چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں سونے سے پہلے وتر کی نماز ضرور پڑھوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاشت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، تاکیدی حکم دیا، یا انہیں اس بات کی وصیت اور نصیحت کی۔ اور بعین ہی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی۔ اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تاکیدی حکم دیا یا اس بات کی وصیت اور نصیحت کی بعض صحابہ کو، وہیں پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت کی کتنی رکعت پڑھتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا 4 رکعت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے جتنی اللہ تعالیٰ چاہتا۔ یہ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ نماز چاشت کی فضیلت میں کئی احادیث مروی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت کی حامل ہے، یا اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔
انہی حدیث میں ایک حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، لہذا ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعت ہی کافی ہو جاتی ہیں۔ تو چاشت کی نماز کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ یہ تمام نیکیوں کے لیے یہ نماز کافی ہو جاتی ہے، اور انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر جو صدقہ واجب ہوتا ہے وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں جو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان میں 360 جوڑ ہیں، اور اس پر لازم ہے کہ وہ ہر جوڑ کی جانب سے ایک صدقہ ادا کرے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مسجد میں پڑی تھوک کو دفن کر دو اور راستے میں پڑی چیز کو ہٹا دو، اگر تم یہ نہ پاؤ تو چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تم دن کے اول حصے میں یا دن کے شروع حصے میں 4 رکعت مت چھوڑو، میں دن کے آخر حصے میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ تو ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ چاشت کی نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز فجر باجماعت ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا اور پھر 2 رکعتیں پڑھیں، تو اسے یقینی طور پر مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو ان تمام احادیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ نماز چاشت کا وقت کیا ہے؟ کب یہ نماز پڑھنی چاہیے؟ تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز چاشت کا وقت 1 نیزے کے برابر سورج کے بلند ہونے سے لے کر سورج ڈھلنے تک یا زوال آفتاب سے کچھ پہلے تک یہ وقت اس کی نماز پڑھنے کا یا چاشت کی نماز پڑھنے کا وقت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے سورج کی دھوپ کی گرمی کے وقت پڑھا جائے، جیسا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، کہ اوابین کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب دھوپ سخت گرم ہو جائے۔ تو چاشت کی نماز کا وقت سورج کے 1 نیزے کے برابر بلند ہونے سے لے کر کے زوال آفتاب یا سورج ڈھلنے کے کچھ پہلے تک اس کا وقت جاری اور ساری رہتا ہے، اسی درمیان یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز چاشت کی رکعت کتنی ہے؟ کتنی رکعتیں نماز پڑھنی چاہیے؟ تو نماز چاشت کی کم از کم رکعت 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے پڑھنے کا تاکیدی حکم دیا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے، اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کر کے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ذکر آیا ہے کہ آپ 4 رکعت یا 4 رکعت پڑھتے تھے اور کبھی کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے جتنی اللہ چاہتا۔ اس کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 6 رکعت پڑھیں۔ اسی طرح سے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سورج کے بلند ہونے کے بعد ان کے گھر میں 8 رکعت پڑھیں، اور ان کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہلکی نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، تاہم آپ رکوع اور سجود کو مکمل کرتے تھے۔ تو کم سے ان تمام احادیث سے پتہ یہ چلا کہ کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کثرت سے نوافل پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔